آج کا سبق یہ ہے، ابھی کچھ مسجد کی سنتیں، مسجد میں کتنی سنتیں ہیں، ہم بار بار مسجدوں میں آتے جاتے رہتے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مسجدوں میں کتنی سنتیں اور کتنا نکلنے کی ہے، کتنی اندر داخل ہونے کی ہے۔ یہ سنتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ کچھ اس میں دعا بھی بتائی، دعا بھی سکھائی بھی گئی۔ تو آج کا جو سبق یہ ہے کہ باتھ روم میں، لیٹرنگ میں جانے کی کتنی سنت ہے، اور اس چیز سے 24 گھنٹہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ایک ایک چیز پر ہمارا عمل، اگر مثال کے طور پر لیٹرنگ میں، باتھ روم میں جانے کی 11 سنت ہیں، ہم کرتے تو سب کو یہ ہو سکتا ہے ہمیں کسی یہ نہ پتا ہو کہ گنتی کے اعتبار سے، لیکن سبھی کرتے ہیں۔ تو ان ہو سکتا ہے 11 میں سے اگر ہمارے پاس 5 بھی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں، اور کوئی ایسی سنت ہو جو ہم سے اتنی چھوٹ رہی ہو جس کی ہم پرواہ بھی نہ کر رہے ہوں۔ تو 11 سنتیں ہیں لیٹرنگ میں جانے کی، یعنی باتھ روم میں جانے کی۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے، ہم پاؤں میں چپل پہن کے جائیں، بغیر چپل کے ہم لیٹرنگ میں نہ جائیں، ایک سنت۔ دوسری سنت یہ ہے کہ ہمارا سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ ہم جب لیٹرنگ میں جائیں تو ہمارا سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ اور تیسری سنت یہ ہے کہ ہم دعا پڑھ کر جائیں، یعنی باہر دعا پڑھیں گے اور باہر دعا پڑھ کے تب لیٹرنگ میں ہم گھسیں گے۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ جب ہم گھسیں گے تو ہم کھیبڑا پاؤں کو اندر رکھ کر لیٹرنگ میں گھسیں گے، کھیبڑے پاؤں کو۔ اب ہم لیٹرنگ میں، تو اب چھٹی سنت یہ ہے کہ ہم جب لیٹرنگ میں بیٹھیں گے تو ایک تو ہم کعبے کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے، نہ ادھر پیٹھ کریں گے، دونوں سائڈ میں ہم نہ پیٹھ کریں گے نہ منہ کریں گے۔ اور 7ویں سنت یہ ہے کہ ہمیں کھڑے ہو کر بھی پیشاب نہیں کرنا۔ اور 8ویں سنت یہ ہے، ہمیں لیٹرنگ کرتے وقت نہ فون پہ بات کرنی ہے اور نہ ہمیں کسی سے اور سے بات کرنی ہے۔ کئی بار فون آ جاتے ہیں لیٹرنگ میں تو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم لیٹرنگ سے نکلیں گے، 9ویں سنت، ہم دعا پڑھ کے نہیں، پہلے ہم بائیں پاؤں، سیدھے پاؤں سے نکلیں گے۔ جب گھس رہے ہیں کھیبڑے پاؤں سے، جب نکلیں گے تو پھر سیدھے پاؤں سے ہم نکلیں گے اور ہم دعا پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے سے لے کر، سونے سے لے کر، کپڑا پہننا، کمانا، ہر چیز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا ہے، اور یہ چیزیں رہتی دنیا تک کے لیے۔ آج ابھی جماعت آئی ہوئی ہیں تو جماعتوں میں ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ آپ کو کھانا دسترخوان پہ ایسے کھانا ہے، آپ کو سلام ایسے کرنا ہے۔ اب ہم نے یہ چیزیں اتنی محدود کر لی ہیں کہ ہم جب تک جماعت میں رہتے ہیں 3 دن یا چلہ میں، تب تک ان کاموں کو ہم کرتے ہیں، لیکن جب گھر پہ جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں تو جماعت کے ساتھ ہی تھی، اب گھر پہ نہیں ہے۔ جماعت میں آنے کا مقصد یہ کہ ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے، پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ جو چیزیں آپ یہاں کر رہے ہیں وہ آپ کو گھر پر، جب تک آپ کی زندگی باقی ہے، جب تک ایک سانس باقی ہے، تب تک آپ کو یہ کام کرنے ہیں۔ لیکن آج ہم یہ چیزیں سوچ لیے کہ بہت مختصر سے کہ ہمیں بس یہ جماعت تک ہی محدود رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو نہیں، ہمیں گشت میں ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے، آپ کو کیسے آپ سے دن میں بات کرنی ہے۔ آپ کو بتایا کہ جو رہبر اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو اچھا نام لے کر بلانا ہے، تو اچھا زندگی میں اچھا نام ہی لینا ہے، کسی کی چڑ بونک نہیں لینا۔ متکلم کیسی بات کرے گا آپ سے، رہبر گھر کا جو ذمہ دار کیسے جوڑ کے لے کے چلے گا سب کو، یہ ٹریننگ ہے پوری زندگی کی، انسانوں کی، گھر پریوار کی، پورے گاؤں پریوار کی، سب کی ایک ٹریننگ سکھائی جاتی ہے جماعت میں جا کے۔ اتنا بڑا کام ہے یہ، لیکن آج ہم نے اس اینگل سے اس کو